بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ کہتے ہیں اور کہنے والے بڑے بزرگ لوگ ہیں، اور بزرگوں کے کہے ہوئے میں دوسرے بزرگوں نے بھی اضافے بھی کیے ہیں، تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں اضافے کے ساتھ کہ ایک بستی میں 4 افراد تھے۔ اس بستی کی کل کائنات یہی 4 افراد ہی تھے، یہی تھا سرمایہ دین و ایمان۔ اس بستی کی ساری بساط یہی 4 افراد تھے، یا یوں کہیے کہ یہی 4 تنکے تھے اس آشیانے کے۔ بہرحال وہ چاروں افراد اپنے اپنے احساس میں اور اپنے اپنے مفروضے میں ماہر تھے۔ ان کو اپنے فن پر ناز تھا، اور ان کا فن ایک اندازہ تھا، ایک مفروضہ تھا، ان کی غالباً مجبوری تھی۔ ان میں ایک آدمی اندھا تھا، بڑا باتونی، بڑا فنکار، بڑا ہوشیار، بڑا نابغہ روزگار۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، گفتگو تھی، جواز تھے، بیانات تھے، کیا نہیں تھا اس کے پاس، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ اندھا تھا۔ اندھا ہونے کے باوجود اسے اپنی کور چشمی کا احساس تک نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس اسے اپنی دوربینی پر ناز تھا۔ وہ ستاروں کی بات کرتا، ستارہ شناسی کا ذکر کرتا، دنیا میں ہونے والے ہر واقعہ گویا اس کے روبرو تھا، کیونکہ اس نے تو صرف جھوٹ ہی بولنا تھا، اور جھوٹ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ اپنے تینوں ساتھیوں کو واقعات سناتا اور انہیں بتاتا کہ اس پہ ہر چیز آشکار ہے۔ دوسرا آدمی ہمیشہ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ اندھے کے مقابلے میں دوسرا آدمی بہرا تھا، اسے بہرا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ شخص بڑے کمالات کا مالک سمجھتا تھا خود کو، اور اس کائنات کے نغمات کو سننے کا دعویٰ رکھتا تھا، اور بیچارہ سماع سے مرحوم تھا۔ وہ کسی کی کچھ نہیں سنتا تھا، مجبور تھا، بے بس تھا۔ دور کی آوازیں اور قریب کے نغمے سننا اس کا دعویٰ تھا۔ وہ افواہوں کا چشمہ تھا۔ وہ بات شروع کرتا تو کہتا، بھائیو، میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا واقعہ بلکہ مارکا ہونے والا ہے۔ اس سے کوئی نہ پوچھتا کہ تو نے کہاں سے سنا ہے۔ اپنے پاس سے باتیں بنانے میں کون اس سے پوچھ سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ بہرحال بہرا انسان اخبار جہاں سناتا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو اپنی سماعت کی کرشمہ ساریاں سنا سنا کر معیوب کرتا تھا۔ اس کے تینوں ساتھیوں نے اسے برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ تیسرا آدمی چھتروں میں ملبوس تھا، لیکن اس کا خیال بلکہ حسن ظن یہ تھا کہ دنیا اس کے لباس فاخرہ کی دشمن ہے، اسے برہنگی کا لباس بھی چھین لے گی۔ یہ لالچی اور مطلب پرست دنیا۔ وہ ہمیشہ اپنی دولت کا ذکر کرتا، اپنے سرمایہ کا تذکرہ کرتا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ دنیا اسے لوٹنا چاہتی ہے، اسے لباس سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور تھا اپنے آپ کو لباس فاخرہ میں ملبوس سمجھے۔ وہ رات کو جاگتا رہتا کہ کہیں چور نہ آ جائے، کسی دوسری بستی کے لوگ آ کر اس کا سرمایہ نہ لے جائیں۔ بیچارہ بڑی اذیت میں تھا۔ اثاثہ نہ رکھنے کے باوجود اثاثے والے لوگوں کے اندیشے لاحق تھا۔ اس غریب کو سرمایہ داروں کی بیماری تھی۔ اس بیچارے بے سر و سامان کو مجبوری ہی مجبوری تھی، عذاب ہی عذاب تھا۔ چوتھا آدمی اس بستی کی ہستی کا چوتھا پایا تھا۔ وہ بیچارہ اپاہج تھا، پاؤں سے مرحوم، لیکن کمال اعتماد تھا اس کے پاس۔ وہ اپنے آپ کو تیز رفتار سمجھتا تھا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا بغیر سہارے کے، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ بہت ہی تیز رفتار ہے، کسی ریس کے گھوڑے کی طرح۔ بیچارہ مجبور، مفروضہ ہی مفروضہ، اندازہ ہی اندازہ۔ کہانی ختم ہو گئی، لیکن کہانی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حقائق ختم ہو جائیں تو کہانیاں جاری رہتی ہیں۔ ایک دن وہ چاروں افراد آپس میں مل بیٹھ کر
اپنی بستی کے بارے میں غور کر رہے تھے، اس کی ترقی کے منصوبے بنا رہے تھے، اچانک ڈرامہ شروع ہو گیا، بلکہ ڈراپشن شروع ہو گیا۔ اندھا بولا، صاحبان، میرے عزیز ہم وطنوں، بلکہ غم وطنوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری طرف قدم بڑھا رہا ہے، ہم خطرے میں ہیں، غنیم آ رہا ہے۔ بیرا تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ درست ہے، میں دشمن کے ٹینکوں کی آواز سن رہا ہوں، اس کے گھوڑوں کی ٹھاپیں سنائی دے رہی ہیں۔ ننگے نے فوراً اعلان کر دیا، ہاں ہاں، دشمن کیوں نہیں آئے گا، اسے میرے قیمتی لباس کی آرزو تھی۔ بڑی دیر سے دشمن موقع کی تلاش میں تھا۔ لنگڑے نے سوچا اور فیصلے کے انداز میں بولا، تو بھائیو، سوچ کیا رہے ہو، آؤ بھاگ چلیں۔ کہانی یہاں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا، لیکن جب سے علامتوں نے کہانیوں کو بامعنی بنایا ہے، کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، اندھا وہ انسان ہے جو اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ مانتا اور دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ بہرا وہ انسان ہے جو وہمیں سنتا ہے، خوش آمد سنتا ہے، لیکن حق کی بات کے لیے اس کے کان بند ہیں، اس کے کان اب کان نہیں ہیں۔ ننگا ہار دنیا دار غریب بیچارہ، خواہشات اور حاصل کے فرق میں پریشان رہنے والا، جس کا ہمیشہ یہی خیال ہے کہ لوگ اس کے حصے کا مال لوٹ کر لے جائیں گے، اور آخری آدمی بس مجبوری در مجبوری، اسارے وقت کو توڑ کر نکلنے کی آرزو، لیکن اسارے وقت میں پابند رہنے کی مجبوری۔ نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے۔ ہر آدمی اپنے اپنے اسار میں رہن رکھ دیا گیا ہے، لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے۔ اپنے کمنٹس اور اپنی قیمتی آراء سے تمام ناظرین اور سامعین کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔